السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس شرک کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو وبائے عام کے طور پر ہے، جس کے لیے نہ میں دعویٰ کر سکتی ہوں کہ میں بچی ہوئی ہوں اور نہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری خواہشات نفس ہیں جو ہماری معبود بن چکی ہیں۔ یہی تو ہیں جو ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ جانتے ہیں کہ سنت رسول کیا ہے، مگر ہم عمل نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے، کیا کریں، رواج ہے، مجبوری ہے، لوگ کیا کہیں گے، بس ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں رواج ہمارا معبود ہے تو کہیں برادری ہمارا معبود ہے۔ بعض برادری میں بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا اور یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز کی صورت میں وراثت کا حصہ دے دیا ہے، جبکہ دونوں ہی کام غلط ہیں۔ ایک جہیز دینا، دوسرا جہیز کے نام پر یہ کہہ دینا کہ بہن یا بیٹی کا وراثت میں حصہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے جہیز دے دیا ہے۔ کوئی اس برادری کے رسم و رواج کے خلاف اگر آواز اٹھانا چاہے تو پھر برادری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی لسٹ سے نکل جائیں اس کا خوف نہیں ہے، مگر برادری سے نہ نکالے جائیں اس کا بڑا خوف ہے۔ تو کسے معبود بنا لیا؟ یقیناً برادری کو معبود بنا لیا۔ کہیں وقت کا چلن اور فیشن ہمارا معبود ہے، کہیں دولت کی محبت ہمارا معبود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لباس کیسا پہننا چاہیے، مگر اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ساری رات بلا وجہ جاگنا اور فجر کی نماز پڑھے بغیر سو جانا سخت گناہ ہے، پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتے۔ ہم جانتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں حرام ہیں، مگر اللہ کی بات نہیں مانتے۔ عورتوں اور لڑکیوں کا بال کھلے رکھنا حرام ہے، مگر فیشن کو معبود بنا رکھا ہے۔ دولت کمانا بری بات نہیں، لیکن اگر کاروبار، جاب اور پڑھائی کی وجہ سے نمازیں، روزے چھوڑ دیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں، گھریلو خواتین گھر کی مصروفیات کی وجہ سے نمازوں کی پابندی نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، تو بتائیں ہم نے کسے اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اپنی مصروفیات کو، دولت کو، فیشن کو، رواج کو معبود بنا لیا ہے؟ یقیناً۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے، اپنے رب کی جو ہمارا اصل میں معبود ہے، یا ان تمام خواہشات اور ان سارے کاموں کو ہمیں اپنا معبود بنانا چاہیے جس سے ہمارے لیے کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ کہیں شہرت کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں شہرت حاصل کرنے کے لیے کتنے غلط کام کیے جاتے ہیں۔ ایک صاحب کی وائف ٹک ٹاک پر انڈین گانوں پر ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ اس عورت کا بیٹا جو کہ 9 سے 10 سال کا ہے، وہ بھی صوفے پر بیٹھا اپنی ماں کو ڈانس کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شوہر نامدار وحید مراد اور محمد علی کی ایکٹنگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی حالت بتاتی ہے کہ یہ متوسط طبقے اور غربت کے درمیان والی حیثیت میں ہیں۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے ایک مرد کیسا بے شرم بنا ہوا ہے۔ بیوی نے ساڑی پہنی ہوئی ہے اور آدھا پیٹ اور آدھی کمر کھلی ہوئی ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ پتہ نہیں خاندان والے کیسے ہیں۔ کیا اس آدمی اور اس کی بیوی کو اور ان جیسی عورتوں اور لڑکیوں کو اور ان جیسے شوہروں، باپوں، بھائیوں اور بیٹوں کو نہیں پتہ کہ اللہ نے سختی کے ساتھ اس طرح کے کام کرنے سے منع فرمایا ہے؟ مگر یہ سب جانتے ہیں، مگر انہوں نے ڈالر اور سستی شہرت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمارا رب ہمارا معبود ہے، اسے اور اس کے احکامات کو یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ کہیں اقتدار کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کتنی دھوکے بازی اور بے ایمانی کی جاتی ہے، جعلی ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں، کہیں پیسہ
کھلا کر لالچی لوگوں کو خریدا جاتا ہے، کہیں ڈرا دھمکا کر ووٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت نہیں ہے، قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اور نہ دل چاہتا ہے کہ ان کا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ان لوگوں نے اقتدار کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اصل میں معبود ہے اسے بھول چکے ہیں۔ کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے سمجھا دیا، بتا دیا، اور نہ عمل کرنے پر سزائیں بھی بتا دیں، مگر افسوس کوئی سمجھنے والا نہیں۔ سب فیشن کے غلام بنے ہوئے ہیں، سب رسم و رواج، شہرت، برادری، دولت اور اقتدار کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، سیدھا رستہ دکھائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل میں جو ہمارا معبود ہے ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی کے حکم پر چلیں اور اسی کی بات مانیں۔ آمین۔ رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اے رب کر دے مجھے ایسا کہ میں تیرا بہت شکر کیا کروں، تجھے بہت یاد کیا کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرما برداری کیا کروں، تجھ ہی سے سکون پانے والا بن جاؤں اور آہوازاری کے ساتھ متوجہ ہونے والا ہو جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے، پوری ویڈیو دیکھیں اور کمنٹس ضرور دیں۔ آپ کا سبسکرائب کرنا، لائک شیئر کرنا، کمنٹس دینا اور پوری ویڈیو دیکھنا انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے۔